حضرت ایوب ابن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باپ کی طرف سے اولاد کے لیے جو سب سے عظیم ترین کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ اور تحفہ ہے تو وہ اچھا اخلاق ہے. باپ کی طرف سے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے، اولاد کے لیے سب سے بڑا اگر عظیم کوئی تحفہ ہے تو وہ ہے اچھا اخلاق. اگر آپ نے بچوں کو اچھا اخلاق دے دیا تو ان کی زندگی بھی سنور جائے گی، محلے میں عزت بھی ملے گی اور آخرت بھی اس کی سنور جائے گی. لیکن اگر آپ نے بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو دنیا تو بہت کچھ دی، مال دیا، پیار دیا، لاڈ دیا، ہر طرح سے آپ نے اس کو لاڈلا بنایا، لیکن اچھا ادب، اچھا اخلاق نہیں سکھایا تو آپ سے بڑا کوئی دشمن اپنی اولاد کا اور نہیں ہو سکتا. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کو اچھا ادب سکھانا یہ آپ کے صدقے خیرات سے بہتر ہے. آپ زکوٰتیں دیتے پھرو، صدقے دیتے پھرو اور پتہ نہیں کہاں کہاں تمہارا نام جا رہا ہے کہ بڑا سخی ہے، لیکن اپنے بچے کو ادب اخلاق نہیں سکھاتے، سمجھو کہ آپ کا یہ صدقہ خیرات کسی کام کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بندہ تھا، اسی کی بیٹی ہوئی، کافی سال انتظار کے بعد ہوئی، کوئی اولاد نہیں ہو رہا تھا. آخر ایک بیٹی ہوئی، اس کی بڑی محبت تھی، بچی کے ساتھ پیار تھا. اسی کو دنیاوی لحاظ سے اتنا تو لاڈلا بنایا کہ منہ سے جو بات نکالتی وہ پوری کرتا. 5 سال، 10 سال، 15 سال، 20 سال کے لگ بھگ اس بچی کی عمر ہوئی. دنیا کے اعتبار سے تو ایسے رانی بن کے رہی، ہر طرح کا مال و متاع اس کے پاس موجود، زیورات موجود، لیکن اسی نے اس کی اخلاقی تربیت پر توجہ نہیں دی. جیسے ہی تربیت نہیں کی تو ماحول کے اثرات کے اندر آ کر کے وہ بگڑتی گئی. وہ بے پردہ بھی ہوئی اور ناجائز فیشن کرنے لگی. آخر جب جوان ہوئی، مکمل جوانی میں آئی تو کوئی حادثہ ہوا، وہ فوت ہو گئی. جیسے مری تو باپ کو اتنا صدمہ، لیکن ابھی کیا کر سکتا ہے، موت تو انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. پھر اسی نے یہ صدقے خیرات بھی کرنا شروع کیے کہ ابھی میری بچی کا خیر ہو. آخر اس کو تمنا تھی کسی طرح میری بچی کا مجھے پتہ لگے کہ وہ کس حال میں ہے. اللہ کی قدرت، اس کو ایک مرتبہ خواب میں نظر آیا کہ اپنی بیٹی کو ننگا دیکھا. جیسے اس نے بات کی تو اسی کو کپڑے کے اندر ڈھانپ دیا گیا، خواب میں دیکھ رہا ہے. پھر اسی نے اسی کو، بیٹی کو بولا، بیٹی کیوں مجھے اپنا چہرہ کیوں نہیں دکھا رہی اور کپڑے تو تیرے پاس کیوں نہیں ہیں؟ تو وہ چیخنے چلانے لگی اور کہنے لگی، ابو میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، ابھی میں نہ کہیں شکایت کر سکتی ہوں، نہ بھاگ سکتی ہوں، نہ کوئی اپنی جان بچا سکتی ہوں. ہر وقت فرشتے آتے ہیں، اکیلی ہوتی ہوں، آ کر کے مجھے کوڑے مارتے ہیں، میری پٹائی کرتے ہیں، میں جان نہیں چھڑا سکتی. کیوں بیٹا، کیوں، کس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ اس نے بولا کہ ابا میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے ننگے سر کرنے کی وجہ سے میرے سر کو اتنا بڑا کیا گیا ہے، جیسے کوئی پہاڑ ہوتا ہے، پہاڑ کے برابر میرے سر کو بڑا کیا گیا، اور ایک ایک بال ایسا ہے کہ جیسے کوئی زمین پر درخت ہوتا ہے. پھر فرشتے آتے ہیں، وہ بال میرے اکھیڑتے ہیں. ابو اللہ کی قسم میرے ساتھ ایسا حشر ہوتا ہے جیسے زمین سے درخت کو اکھیڑا جاتا ہے تو پوری زمین اکھڑ جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے، اسی طرح میرا سر بھی پورا پھٹا جاتا ہے. اسی طریقے سے کر کے ایک ایک بال میرا نوچا. ابو ابھی میں کیا کروں، یعنی شکایتیں کرنے لگی. پھر کہنے لگے کہ تو چہرہ کیوں نہیں دکھاتی؟
باپ بیٹی کو کہہ رہا ہے ابو میرا چہرہ دیکھنے کے لائق ہے ہی نہیں، میرے ہونٹوں کے ساتھ اسی لپسٹک کی وجہ سے، سرخی لگانے کی وجہ سے، میک اپ کرنے کی وجہ سے فرشتے آئے، آ کر کے انہوں نے ان کو کاٹ کر نہیں کھینچ کر کے میرے ہونٹوں کو نکال دیا ہے۔ ابو میں کہاں شکایت کروں، کیا کروں؟ ابو تو نے دنیا کی چیزیں تو مجھے سب کچھ دیا، لیکن آخرت کے لیے میرے لیے کچھ نہیں کیا، کیوں؟ ابھی میں آہوزاری کروں تو کس کے سامنے؟ پھر جیسے ہی خواب سے جاگا، نیند سے اٹھا، افسوس تو بڑا ہوا لیکن ابھی کیا کر سکتا ہے؟ تو آپ نے اگر بچے کی تربیت اچھی کی، دیندار بنا دیا اور مالی لحاظ سے کچھ بھی نہیں دیا، سمجھو کہ آپ نے اس کو سب کچھ دے دیا۔ جیسے وہ 2-4 دن پہلے آپ کو واقعہ بھی بتایا تھا، اور بچوں نے باپ کا میراث لے لیا، ورثہ لے لیا۔ ایک بیٹے نے بولا بس مجھے ابو کی خدمت کرنے دو بس، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنا سونے کے خزانے اس کو عطا فرمائے، 90 خچر سونے کے۔ تو آپ اگر اخلاق سکھا دو، دینداری سکھا دو اور شرافت سکھا دو، پیسہ 1 ٹکا بھی نہ ہو، جس کے ساتھ بات کرے گا وہ محبت سے اس کے ساتھ بات کریں گے، اس کو جگہ دیں گے اور سکون کے ساتھ عزت سے رہے گا۔ لیکن اگر پیسہ بہت ہے لیکن بد اخلاق ہے تو نہ کوئی اس کو اپنی مجلس میں آنے دے گا، نہ کوئی عزت سے اس کا نام پکارے گا، نہ ہی کوئی کہیں رشتہ کوئی مناسب ہو سکے گا۔ تو بچوں کی تربیت پر بہت زیادہ توجہ دیں۔ بچے کی پیدائش سے پہلے بچوں کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ بچے کی پیدائش سے پہلے آپ جو بچے کی ماں کا انتخاب کرتے ہو نا، اسی کے اندر آپ اہتمام کریں کس طرح کی ماں کا انتخاب کر رہے ہو۔ کیا وہ ماں اپنے ماں باپ کی، جو جس لڑکی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو رہا ہے، آپ کے بیٹے کا رشتہ ہو رہا ہے، کیا وہ اپنے ماں باپ کی نافرمان تو نہیں ہے؟ اگر نافرمان ہے تو پھر آپ کی کیا فرما برداری کرے گی؟ ایک کوئی اللہ والی بندی تھی، نیک عورت، اسی کا کہیں نکاح ہو گیا، شادی ہوئی، اور اسی نے، لڑکی نے خود پہلی رات شوہر نے جیسے ہی صبح کے ٹائم پر شوہر نے کوئی کھانا وغیرہ اعلیٰ قسم کا بیوی کے لیے لایا، دلہن کے لیے، تو بیوی کہہ رہی ہے کہ اپنی امی کو بلاؤ، وہ بھی ہمارے گھر میں رہ رہی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ کھا لے۔ تو شوہر اس سے ٹال مٹول کرنے لگا، تو اس نے بہت منتیں کی کہ نہیں آپ اپنی امی کو بلاؤ، ساتھ کھاتے ہیں۔ آخر اس نے نہ مانا۔ جب نہ مانا نا تو لڑکی نے کوئی کسی طریقے سے بہانہ کر کے اپنے ماں باپ کے پاس چلی گئی۔ پھر اس کو پیغام دیا کہ میں تیرے ساتھ رہ نہیں سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ وہ حیران کہ آخر کیا ہوا، چلو ٹھیک ہے میں امی کو بلاتا ہوں، یہ کرتا ہوں۔ بولا نہیں ابھی کوئی صورت نہیں، ابھی مجھے طلاق چاہیے۔ خیر کچھ عرصہ گزر گیا، اس عورت کی طلاق لے لی، کہیں اور کسی جگہ پر شادی بھی ہو گئی، پھر اس کے بچے بھی ہوئے، بوڑھی ہو گئی، عمر گزرتی گئی، بوڑھی ہو گئی۔ بڑھاپے کے زمانے میں اس عورت نے اپنے بچوں کو بولا کہ مجھے حج کراؤ، تو بیٹے باقاعدہ کجاوے کی طرح ایک سر کے اوپر کوئی ٹوکڑا شوکڑا بنا ہے، اس طرح سے اسی میں ماں کو ڈال کر کے بڑے ادب احترام کے ساتھ حج کے لیے لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ پر راستے کے اندر ایک کوئی بھکاری بھیک مانگتا ہوا بندہ نظر آیا، وہ بھی بوڑھا اسی کی عمر کا۔ تو اس نے جلدی سے بیٹے کو بولا کہ بیٹا اسی کو جا کر کے کچھ خیرات دے دو، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو خیرات دے دی، پھر پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، اس کے ساتھ تمہارا کیا تعلق؟ پھر اس نے پورا قصہ بتایا کہ اصل بات یہ ہے کہ میری شادی پہلے اس کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن یہ اپنی ماں باپ کا نافرمان تھا، تو میں نے پہلے دن ہی سوچا کہ جو ماں کی قدر نہیں کرتا، باپ کی قدر نہیں کرتا، تو وہ میری کیا قدر کرے گا؟ میں نے اس سے اپنا رشتہ توڑ دیا تھا، اور ماں باپ کی بے قدری کا نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ بھیک مانگ رہا ہے، اور میں نے پھر ماں باپ کے ادب احترام کیا، تو آج میرے ساتھ یہ ہے کہ میرے بچے مجھے سر پہ اٹھا رہے ہیں۔ تو بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کی آپ اس کی تربیت کا انتظام کریں۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، صبح کا ٹائم ہے، سحری کے لگ بھگ، اس ٹائم پر ایک گھر سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں، امیر المومنین ہے، اس کو حق ہے کہ وہاں کوئی معلومات لے لے۔ گھر کے قریب گئے، جا کر کے دیکھا کس چیز کی آواز ہے، کوئی ظلم شلم تو نہیں ہو رہا کسی پر۔ آواز آ رہی ہے کہ ماں بچی سے کہہ رہی ہے کہ بچی دودھ نکال لیا بکری سے؟ جی جی ہاں نکال لیا۔ کم تو نہیں ہوا؟ کم ہوا ہے۔ تو پھر لوگ لینے کے لیے آئیں گے، پورا کیسے کریں گے؟ اس میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ نہیں نہیں امی یہ تو گناہ کا کام ہے، اگر امیر المومنین کو پتہ لگ گیا تو؟ ماں کہتی ہے امیر المومنین کو کیسے پتہ لگے گا ابھی یہاں؟ بولا اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ باتیں سن لی اور خاموشی کے ساتھ چلے گئے۔ پھر دن کو اس گھر والوں کو، اس بڑھیا کو بلایا، پھر اس سے حال احوال لیا، پوری بات بتلائی، سامنے آئی بات۔ تو پھر جب بچی کے بارے میں معلومات لی تو پتہ لگا کہ وہ کنواری ہے، ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر امیر المومنین، حکومت ان کے پاس ہے، وہ دودھ بیچنے والے، بکری والے، یعنی چرواہے قسم کے لوگ ہیں۔ ان کو امیر المومنین کہتا ہے کہ آپ اپنی بچی کا رشتہ مجھے دے دیں، میں اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ کرانا چاہتا ہوں۔ بچوں کے اولاد کی پیدائش سے پہلے اولاد کے لیے ماں کی تلاش کرو، اس کے بعد پھر تربیت کا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی بچہ پیٹ کے اندر آ گیا تو پھر اسی کے ماں کو کھلانے پلانے کے اندر حرام سے بچاؤ، حرام نہ کھلاؤ، ورنہ بچے کے اندر وہ حرام کے اثرات ضرور آئیں گے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہم پڑھ رہے تھے، طالب علم تھے، تو مسجد میں دیکھا کہ بالکل دو بوڑھے بندے ہیں، چل پھر بھی نہیں سکتے، وہ آپس میں لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم حیران ہو گئے، استاد جی یہ دیکھو تو صحیح، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، یہ بھی لڑنے کی باتیں کر رہا ہے۔ تو ہمیں اپنے استاد نے بتایا کہ آج انہوں نے کہیں نہ کہیں سے حرام کھایا ہے، وہ حرام اندر بھڑک رہا ہے۔ تو حرام کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ یہ جو انسانوں کے اندر فتنہ آتا ہے نا، وہ زیادہ تر غلط مال آنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خیر بچہ آ گیا، اسی کو پھر کھلانے پلانے کے اندر حرام سے بچائیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ان کی تربیت پر اچھے سے اچھی طرح سے توجہ دیں، برے ماحول سے ان کو بچائیں، گندے لوگوں کی دوستی سے اس کو بچائیں، نیک ماحول کی طرف ان کو کھینچتے رہیں، اور جہاں کہیں آپ کو خامی نظر آئے پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں۔ پیار سے نہیں ہوتا، ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی ہے تو کریں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے نماز پڑھانے کی شوق دلاؤ، نہیں پڑھتا تو مار پیٹ کر کے بھی نماز پڑھاؤ۔ فضربوہم، پٹائی کرنے کا پیغمبر کریم نے حکم دیا ہے، حالانکہ اللہ کے نبی کسی بات پر کسی کو مارتے پیٹتے نہیں تھے۔ حضرت انس کو فرمایا کہ جاؤ یہ کام کر کے آؤ۔ حضرت انس بچہ تھا، باہر جا کر کے اوروں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ پیغمبر کریم انتظار کر رہے ہیں، انتظار کرتے 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 جب دیر ہو گئی، ابھی تک انس واپس نہیں آیا، پیغمبر کریم خود گھر کی طرف جانے لگے، کام کر کے پتہ نہیں انس کہاں چلا گیا۔ راستے میں دیکھا انس کھیل رہا ہے، ارے انس میں نے تو تجھے بولا تھا کام کر کے آؤ۔ وہ استاد جی میں بھول گیا۔ فرمایا خیر خیر، ابھی ایسا نہیں کیا کرو، میں انتظار میں بیٹھا ہوا تھا بس۔ تو اگر یعنی خود پیغمبر کریم کی مار پیٹ کی عادت نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود حکم دیا بچوں کی تربیت اگر بغیر مار پیٹ کے نہیں ہوتی تو کرو، لیکن ان کی تربیت کرو، کیونکہ سب سے بڑا ہدیہ تحفہ اگر گفٹ ہے تو یہی ہے۔ پھر اسی کا نام اچھا رکھنا یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے آپ کو آپ کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا، باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو قیامت کے دن نبیوں کے سامنے کوئی ذلت والا نام، شرک والا نام، گھٹیا نام آ جائے، اس سے اچھا ہے کوئی برکت والا نام ہو، اللہ کے نام کے ساتھ عبد ہو، عبد الرحمن، عبداللہ، اسی طریقے سے یہاں پھر انبیاء کرام کا نام ہو، نیک لوگوں کا نام ہو، اس کی برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ اور پھر ان کے گالی وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے ان کو بچائیں، آپس میں آپ کبھی بھی گالی نہ دیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر بچوں کو یعنی آپ جھوٹ سے بچا لیں، نماز کا عادی بنا لیں، خدمت کا جذبہ ڈال دیں، یہ بچہ بس پاس ہو جائے گا، کامیاب ہے۔ 3 چیزیں جس بچے کے اندر آ گئی نا، تو یہ بچہ آپ کے لیے تو سکون کا ذریعہ ہوگا، لیکن پورے محلے کے لیے سکون کا ذریعہ ہوگا، جس کے اندر 3 چیزیں ہوں۔ ایک خدمت کا جذبہ، پانی پینا ہے جلدی سے اسے نے پلا دیا،
آپ باہر جا رہے ہو، جلدی سے آپ کی چپل اٹھا کر کے باہر لے آیا۔ آپ نہائے ہو، بچہ جلدی سے اٹھ کر کے آپ کو کنگھی دے رہا ہے، تیل دے رہا ہے، سرما دے رہا ہے۔ اگر آپ کپڑے پہننا چاہ رہے ہیں، جلدی سے امی ابو کے کپڑے کہاں ہیں، جلدی دے دو، ابو تیار ہو رہا ہے۔ خدمت کا جذبہ بچے کے اندر ڈال دیں، یہ بچہ آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے سکون کا ذریعہ بنے گا۔ نماز کا پابند بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر اہم ترین چیز نماز ہے۔ اگر نماز کے اندر آپ خود اپنے ساتھ اس کو لے آئیں، نہیں آتا پھر اس سے پوچھیں کیوں نہیں پڑھی، کہاں گئے تھے، ابھی پڑھو میرے سامنے، بچہ ایسا نہیں کیا کرو۔ نماز پڑھو گے تو بہت گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے، تجھے پریشانی ہوگی، کوئی بیمار ہو جائے گا۔ ہمیں مدرسوں کے اندر ہمیں استاد کہتے تھے بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کر ورنہ پیٹ میں درد پڑے گا۔ پھر اگر کوئی بچہ ایک دوسرے کے ساتھ کہتا تھا کہ یار میں نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا، ارے تو جھوٹ بولتا ہے نا تیرے پیٹ میں درد ہوگا۔ تو اس طریقے سے بچوں کو تنبیہ کرائیں، سمجھا کر کے ان کو یعنی جھوٹ سے بچائیں، نماز کا پابند بنائیں اور خدمت کا جذبہ ان کے اندر لائیں۔ آپ خود جھوٹ نہ بولو، بچہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ آپ 1000 جھوٹ بولو اور بچے کو بولو کہ بچہ جھوٹ نہیں بولا کرو، وہ بولے گا ابو تو دھوکہ کر رہا ہے۔ تو پھر دھوکے کی عادت بھی اسی میں پڑے گی، جھوٹ کی عادت بھی پڑے گی، اور پھر اس کو احساس ہی نہیں ہوگا کہ برائی کیا ہوتی ہے، گناہ کیا ہوتا ہے۔ خیر، بچوں کی تربیت کے بارے میں علماء سے، بزرگوں سے مشورے بھی کریں اور ان کے ساتھ پیار محبت سے کچہری بھی کریں، گپ شپ بھی لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو گھریلو ماحول کو سنت والا، برکت والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔